बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाज़िर है और अरबी ग्रामर की क्लास हमारी जारी है और आज क्लास नंबर 10 है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की तफसीलात अब जारी हैं और उसको हम आगे लेके चलते हैं। आपसे गुजारिश है कि इसका लिंक, इस वीडियो का और इस सबक का लिंक जो है ना वो शेयर कर दें ताकि दीगर दोस्त भी शिरकत कर सकें। जी ये देखें जी, आज क्लास नंबर 10 है और ज़मीर का बयान हम और ज़मायर के बारे में आज हम तफसीलात सीखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कोई सवाल करना हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके आप सेंड करिएगा। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं, ये कल हमारी गुफ्तगू हुई थी कि जो जुमला फिलिया के अंदर जो फ़ाइल होता है और मफ़ूल होता है वो कभी इसमें ज़ाहिर होता है, कभी इसमें ज़मीर होता है। इसमें ज़ाहिर के बारे में कल हमने पढ़ लिया था 9वें सबक के अंदर। अब आज हम इसमें ज़मीर के बारे में सीखते हैं, इसमें ज़मीर होता क्या है। इसमें ज़मीर असल में छुपी हुई चीज़ को कहते हैं, छुपी हुई, मुस्ततर, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती उसको कहते हैं ज़मीर। इंग्लिश के अंदर इसको प्रोनाउन कहते हैं, इसमें ज़ाहिर को नाउन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, नाउन और प्रोनाउन। जैसे असलम की जगह के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये इंग्लिश के अंदर होते हैं, तो इनको ज़मीर कहते हैं, ज़मायर कहते हैं, ज़मीरें कहते हैं। तो ये जो ज़मीर होती है ये हर ज़ुबान के अंदर होती है और ये अरबी के अंदर भी ज़मीर होती है। अब ये बहुत ज़्यादा वसी है, इसको समझने की कोशिश करनी है हमने। आज पूरे सबक के अंदर हम इसमें ज़मीर को समझेंगे। ज़मीर जो होती है वो दो तरह की होती है इब्तिदा में। ज़मीर दो तरह की होती है, एक ज़मीर बारिज़ होती है, एक ज़मीर मुस्ततर होती है। बारिज़ का मतलब होता है ज़ाहिर होना, मुस्ततर का मतलब होता है छुपी हुई होना। अब मैं मिसाल देता हूँ फिर बात समझ आए।
یہ دیکھیں میں نے مثال یہاں لکھی ہے هو اللہ احد. اب یہ ہوا جو ہے نا یہ ضمیر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ عبارت کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. جو عبارت کے اندر لکھی ہوئی ضمیر نظر آئے اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں. جو عبارت کے اندر لکھی ہوئی ضمیر نظر نہ آئے اس ضمیر کو ضمیر مستتر کہتے ہیں. نیچے والے جملے کے اندر دارابا بکرن، اس کا ترجمہ ہے اس نے بکر کو مارا. اصل میں یہاں تھا دارابا زید البکرن، زید کو میں نے یہاں سے ہٹا دیا تو جملہ یہ مختصر ہو گیا، تو ہو گیا دارابا بکرن، اس نے بکر کو مارا. اب یہ اس نے جو میں نے کہا ہے نا اس نے، تو یہ اصل میں ایک ضمیر ہے جو کہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، اور وہ ہے ہوا ضمیر جو اس دارابا سیغے کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ مستتر ہے. تو ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے، یا جملے میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں، یا لکھی ہوئی نظر نہیں آتی اس کو مستتر کہتے ہیں، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. ضمیر دو طرح کی ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ بارز یہ وہی بروزی اور ذلی کچھ یاد آیا ہوگا، یہ فارسی کا لفظ ہے. بارز ظاہر کو کہتے ہیں، یہ بروز ذل، وہ مرزا غلام قادیانی جو کہتا تھا میں بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، تو یہ بروز بھی اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بروزی نبی سے مراد وہ کہتا تھا میں حقیقی نبی ہوں جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے. ذلی نبی یعنی سائے والا نبی. تو یہ بہرحال اس نے یہ اصطلاحات اپنی طرف سے نکالی تھیں. کوئی ذلی بروزی نبی تو ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر. تو بہرحال یہ بارز بروزی تو یہ چیزیں ایک ہی ہیں، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. اب ہم مستتر جو ہے نا اس کو نہیں سیکھیں گے. مستتر تو ہم نے بتا دیا آپ کو، تعریف بتا دی، بس وہ یہیں ختم ہو گیا. اب رہی بات یہ جو بارز ہے، یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں نا یہ جب سمجھ آ گئیں تو وہ مستتر بھی سمجھ آ جائے گی کہ سیغے کے اندر یہ چیز ہے مستتر ہے، یہ ضمیر مستتر ہے. تو بارز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ضمیر بارز، ضمیر بارز تین طرح کی ہوتی ہے، بلکہ دو طرح کی ہوتی ہے. یہ جو متصل ہوتی ہے یا ضمیر بارز جو ہے نا متصل ہوگی یا منفصل. متصل کہتے ہیں کہ کسی کلمے کے ساتھ مل کے آنے والی ضمیر متصل. متصل وہ ضمیر جو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کے آئے گی، مل کے. منفصل وہ ضمیر جو جدا ہو کے آتی ہے. جیسے ابھی میں نے مثال لکھی تھی قل هو اللہ احد، تو ہوا ضمیر جدا ہو کے آئی ہے، الگ ہو کے آئی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو کہتے ہیں السلام علیکم، تو علیکم کے اندر کم ضمیر وہ ضمیر متصل ہے جو کہ علی کے ساتھ اللہ کے ساتھ مل کے آئی ہے، علیکم. تو دوسرے کلمے کے ساتھ جو مل کے ضمیر آتی ہے اس کو متصل کہتے ہیں، جو جدا ہو کے آتی ہے الگ آتی ہے اس کو منفصل کہتی ہیں. آگے پھر ان کی مزید قسمیں بنتی ہیں. متصل یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی، یعنی مرفوع متصل، منصوب متصل یا مجرور متصل. منفصل بھی جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، وہ تین طرح کی نہیں ہوتی. یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی. مرفوع منفصل، منصوب منفصل. تو یہ 5 ضمیریں ہیں اصل میں، 5 ضمیریں عربی کی. تو یہ کل ضمیریں ہیں، ٹوٹل 5 ضمیریں ہیں. ان کے نام یاد آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا. اور یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور ضمیریں اگر سمجھ میں نہ آئیں تو پھر
समझ नहीं आया करती इबारत। मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मजरूर मुनफसिल, मजरूर मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल और मंसूब मुनफसिल। तो ये 5 ज़मीरें आप अच्छे तरीके से ज़हन नशी कर ले। अब हम आपको लिख के समझाते हैं। ये भाई कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं अजान का वक्त हो गया। मैं तो भाई यहाँ पे जो है ना वो दुबई में हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास तो अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ, तो पता नहीं अब आपका कौन सा इलाका है या क्या साहब है, बाद में देख लीजिएगा आप, कोई मसला नहीं, ये इधर ही मौजूद रहेगा। सबसे पहले मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये सीखेंगे। ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये पहली ज़मीर है, इसको आपने सीखना है अच्छे तरीके से। और ये कौन कौन सी है? ये ले भाई, ये नोट करिएगा, इसको कहते हैं अलिफ तस्निया वाओ जमा नून निस्वा। अलिफ तस्निया वावे जमा नून निस्वा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना। अलिफ तस्निया वावे जमा नून निस्वा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना। इसको कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल। अलिफ तस्निया वावे जमा नून निस्वा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना। जल्दी से याद कर लें, जल्दी से लिख लें, ये ज़मीरें आनी चाहिए। ये ज़मीरें समझ नहीं आती तो तर्जुमे ही समझ नहीं आते कि भाई ये ज़मीर किस चीज़ की इस्तेमाल हुई है। तो जब ज़मीर का पता चले, उसका तयन हो, तो तर्जुमे का तयन हो ना। तो वो पीछे कोई 2-3 चीज़ें गुजर चुकी होती हैं, ज़मीर उसकी तरफ इशारा कर रही होती है, तो तर्जुमा तो फिर उसका ही बनेगा ना। तो इसलिए ये ज़मीरों का ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया, याद भी करेंगे आप इंशाल्लाह। अलिफ तस्निया वावे जमा नून निस्वा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना। ये कौन सी ज़मीर है? ये फ़ेल मादी मारूफ की गर्दान आपने पढ़ी है, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुना फालतू फालना। तो ये फ़ेल मादी के साथ मिल के आती है, ये वो वाली ज़मीर है। ये देखें, फ़अला फ़अला जो दूसरा सीगा है, तस्निया मुज़क्कर गायब का जो सीगा है फ़अला, उसके साथ अलिफ तस्निया है। फ़अलू जमा मुज़क्कर गायब का जो सीगा है, उसके साथ जो वाओ आई है, ये वावे जमा है। फ़अला फ़अलू ये अलिफ तस्निया वावे जमा और नून निस्वा। ये फ़अलना ये छठा जो सीगा है, सीगा जमा मुन्नस गायब, फ़अलना फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना। ये जो छठा सीगा है, इसमें जो नून नज़र आती है आखिर में, ये नून निस्वा है, यानी औरतों वाला नून, जो औरतों का तर्जुमा पैदा करता है। ठीक है जी। अलिफ तस्निया वावे जमा नून निस्वा ये हो गए। फिर फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। तो ये आगे बिल तरतीब फिर आते हैं। ठीक है।
فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. تو یہ فعل ماضی معروف کہ آخر یہ جو گردان آپ کو پڑھائی تھی، یہ گردان بھی آپ کو آتی ہوگی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 وزن یاد کیے تھے، فعلا، فعیلا، فعولا. تو یہ گردان ہم نے یاد کی، انشاءاللہ مزید آگے بھی گردانیں یاد کریں گے. اور یہ ضمیر فعل ماضی کے ساتھ آتی ہے جو آپ نے نوٹ کر لی ہوگی. ایک ضمیر اور ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یائے مخاطبہ. یہ بھی ابھی نوٹ کر لیں، لیکن یہ استعمال فعل مضارع کے اندر ہوگی. یائے مخاطبہ وہ گردان جب ہم پڑھیں گے، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تو تفعلین کے اندر جو لی یا آئی ہے، اس یا کو یائے مخاطبہ کہتے ہیں. لیکن جب فعل مضارع کی گردان آئے گی تو اس وقت میں آپ کو سمجھاؤں گا. اور یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ فعل مضارع کے ایک صیغے کے اندر آتی ہے. تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیجئے گا، جب وقت آئے گا تو میں سمجھا دوں. ضمیر مرفوع متصل ہو گئی ہے. اب ضمیر آئے گی ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل، منصوب یعنی نصب والی، زبر والی. منصوب متصل یہ ملی ہوئی، متصل ملی ہوئی، تو یعنی زبر والی. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے پیش والی، مجرور کا مطلب ہوتا ہے یعنی زیر والی. تو یہ زبر والی ضمیر جو مل کے آتی ہے وہ کون سی ہے، وہ ہم ابھی سیکھتے ہیں. یہ لے جی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، نی، نا. یہ ضمیر آپ نے یاد کرنی ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، نی، نا. اس کو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں. ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ فعلوں کے ساتھ جب آتی ہے تو یہ مفعول بنتی ہے. یہ آپ لکھ لیں، فعلوں کے ساتھ جب آئے گی تو یہ ضمیر مفعول بنے گی. فعلوں کے ساتھ
جب یہ ضمیر آتی ہے تو یہ ضمیر مفعول بنتی ہے، اس کا استعمال آنے والے دنوں کے اندر آ رہا ہے۔ میں ابھی صرف ایک چھوٹی سی تعریف لکھوا کے آگے نکلنے لگا ہوں، تو یہ سب کچھ پتہ چل جانا ہے آپ کو، لیکن ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یاد کر لیں بس۔ تو جب وقت آنا ہے تو اس وقت آپ نے پھر وہ منہ اٹھا کے دیکھنا ہے، وہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جب کہہ رہا ہوں کہ یاد کر لیں تو وہ کر لیں۔ پھر آگے دیکھیے جی، ایک ضمیر ہوتی ہے جس کو مجرور متصل کہتے ہیں، اور مجرور متصل بھی یہی ہے، صرف تھوڑا سا اس کے استعمال کا فرق ہے۔ میں نے صرف اوپر نام تبدیل کیا ہے، ضمیر مجرور متصل، ضمیر یہی ہے۔ پہلے یہ آتی تھی فعل کے بعد، اب آئے گی یہ اسم کے بعد یا حرف جر کے بعد، اسم کے بعد یا حرف جر کے بعد، تو یہی ضمیر مجرور متصل کہلائے گی، اسم اور حرف جر۔ اسم کسی بھی دنیا کے اسم کے بعد اگر یہ ضمیر آئے یا حرف جر کے بعد آئے تو یہی ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، کتاب ہو، اس کی کتاب، یہاں کتاب اسم ہے، اور حرف جر اگر میں لگاؤں گا تو لام لگاؤں اگر، لہو، اس کے لیے، علیہ، اس پر، علیہما، وہ جو السلام علیکم نہیں کہتے آپ، السلام علیکم، یہ ہے علی، اللہ حرف جر ہے، کم یعنی تم سب پر، تو یہ اللہ حرف جر، تو یہ اصل میں ضمیر جو لگی ہے ضمیر مجرور متصل ہے، جو السلام علیکم میں آپ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک آپ قاعدہ کو یہ یاد کر لیں کہ اسم کے بعد یا حرف جر کے بعد یہ ضمیر آئے تو اس ضمیر کو مجرور متصل کہتے ہیں، بلکہ یہی ضمیر آتی ہے اور دنیا کی کوئی ضمیر ہے ہی نہیں۔ تو جب بھی کوئی ضمیر آئے اسم کے بعد یا حرف جر کے بعد تو اس ضمیر کو ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہوگی، نہیں آئی تو ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لینی، فکر مند نہیں ہونا۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ کل مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، کل میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے پاس کلاس میں تقریباً 110-12 لڑکے شامل تھے، 110 کے قریب، جبکہ اس کی بنسبت پہلی کلاس کے اندر دوسری کلاس کے اندر لگ بھگ 600 700 800 یا 1000 کے قریب طلباء بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے۔ تو ابھی تو صرف یہ دیکھیں 9 دن 10 دن ہوئے ہیں تو تعداد کہاں پہ آ گئی ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ منزل ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ درس نمی خالہ جی کا کار نہیں ہے، یہ عربی گرامر یہ اتنا کوئی حلوہ تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ تو وہی ہوا ہے، چند بندے رہ گئے ہیں اب ان میں سے بھی چھانٹی ہوگی، آخر میں 2 دن ہی بچنے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم سمجھنے لگے ہیں ضمیر منفصل۔ منفصل ضمیر مرفوع منفصل، آپ کو پتہ ہے نا منفصل 2 ہوتی ہیں، ایک منصوب منفصل، ایک مرفوع منفصل۔ تو مرفوع منفصل کون سی ہوتی ہے اس کو میں آپ کو سمجھانے لگا۔ میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن،
हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। ये ज़मीर नोट कर लें जल्दी से, और या कोई तस्वीर वगैरह खींच के अपने पास रख लीजिएगा या बाद में नोट कर लीजिएगा, ये आपने याद करनी है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुना, आना नहनु। इस ज़मीर को ज़मीर मरफू मुनफसिल कहते हैं, जो जुदा होकर इस्तेमाल होती है, ये अलग ही आती है, ये किसी के साथ मिल के नहीं आती। इसका इस्तेमाल क्या है, वो इस्तेमाल आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। आज तो सिर्फ ये आप ज़मीर नोट कर लें और इसको याद करना है अच्छे तरीके से। एक ज़मीर होती है जिसको कहते हैं मंसूब मुनफसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल वो होती है, मैं लिखता हूँ बोलता हूँ, आपने नोट करनी है तो साथ कर लीजिएगा। इयाहू, इयाहू, ये इयाहू ऐसे है। बल्कि आप बस वो आपने हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नीना, वो याद की है ना, अभी मैंने लिखवाई है। वो ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल मंसूब मुत्तसिल, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नीना, ये वही ज़मीर है। असल में सिर्फ शुरू में इया लगाना है बस। इया हु, इया हुमा, इया हुम, इया हा, इया हुमा, इया हुन्ना, इया का, इया कुमा, इया कुम, इया की, इया कुमा, इया कुन्ना, इया या, इया ना। तो ये बहरहाल आप नोट कर लीजिएगा, ये इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती, बहरहाल आप लिख लें, याद कर लें। और वो सूरह फातिहा के अंदर ये आती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो ये वो ज़मीर है, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। जी भाई, ज़मीरें आपने देखी हैं, इनकी फजीलत और अहमियत तो बड़ी है, वो आपको बाद में पता चलेगी। अभी मैं 2-4 जुमले लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक जुमला मैं यहाँ लिखता हूँ, दाराबा ज़ैदुन बकरन। दाराबा फेल मादी मरूफ है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, ये आपको पता ही है। ज़ैदुन इसका फ़ाइल है जो कि मरफू आया है, ये देखें। बकरन इसका मफूल है, मफूल बेही है। अब तो चूँकि मफ़ाइल खमसा भी आपने पढ़ लिए, तो अब उस मफूल की भी साथ आपने निशानदेही करनी। ये मफूल बेही है, ये फ़ाइल है, ये मफूल बेही है। फेल फ़ाइल मफूल बेही, ये जुमला फेलिया खबरी है। ठीक है जी, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बेही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, क्योंकि खबर है ना, ये जुमला फेलिया और खबर है तो खबरिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ देखें, अगर बिलफर्ज मैं इसको भी बीच में से ख़त्म कर दूँ और इसको पहले तो इसको ख़त्म करूँ, तो ये जुमला इस तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा, दाराबा बकरन। ये जैद को मैंने ख़त्म किया यहाँ से, तो हो गया दाराबा बकरन। इसका तर्जुमा, पहले तो इसका तर्जुमा ये था कि जैद ने बकर को मारा, अब हो गया उसने बकर को मारा, उसने बकर को मारा। ये वाली सूरत हाल उस वक़्त होती है कि जब इबारत पीछे से चलती आ रही है, पीछे से इबारत चलती आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे,
کسی جگہ پہ زید کا تذکرہ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ زید کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بکر کو مارا، کیونکہ ایک تسلسل سے عبارت چلتی آ رہی ہے، تو وہ پڑھنے والے کو، قاری کو پتا ہوتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے، تو وہ پھر اس جگہ پہ آ کے ترجمہ یہ کرے گا کہ زید نے بکر کو مارا، اس نے بکر کو مارا سے مراد یہ ہوگی کہ یہاں پہ ایک ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، جو لوٹ رہی ہے، جو راجے ہے، راجے کا مطلب لوٹنے والی، راجے ہے زید کی طرف، وہ زید کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، تو یہاں پہ ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے ہوا، جو کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو یہ اس میں ظاہر کی مثال تھی، اور جو اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا، جس کا ترجمہ اس بن رہا ہے، اس، تو اس سے مراد ہے ضمیر مستتر، ضمیر مستتر، اگر بالفرض میں اس بکر کو بھی یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس نے اس کو مارا، تو یہ جملہ اس طریقے سے ہوگا، یہ دیکھیں دارابا ہو، اس نے اس کو مارا، اب زید کا اور بکر دونوں کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، کوئی عبارت کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ بولا جائے کہ اس نے اس کو مارا، وہ عبارت کو مختصر کرنا چاہتا ہے، تو وہ عبارت اس طریقے سے بولے گا کہ اس نے اس کو مارا، دارابا ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ ہو جو ہے یہ بکر کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ذرا سمجھیے گا، تھوڑا سا آپ بریکی میں جائیں گے تو بات ابھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ بکر مفعول ہے، یہ مفعول بہی ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، زبر آتی ہے اس کے اوپر، منصوب ہوتا ہے، تو یقینی سی بات ہے جب اس کو ہٹائیں گے آپ اور اس کی جگہ کے اوپر جو ضمیر لے کے آئیں گے، وہ ضمیر بھی منصوب ہوگی، وہ ضمیر بھی تو منصوب ہوگی نا، جب اسم منصوب کو آپ ہٹا رہے ہیں، اس کی جگہ کے اوپر ایک ضمیر لے کے آئے ہیں، تو ضمیر بھی تو منصوب ہوگی، تو یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب ہے، اور چونکہ یہ ایک فعل کے ساتھ مل کے آئی ہے تو یہ متصل ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، یہ ضمیر منصوب متصل، یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نینا، اگر میں یہ گردان ایسے پڑھوں، دارابا ہو، دارابا ہما، دارابا ہم، دارابا ہا، دارابا ہما، دارابا ہننا، دارابا کا، دارابا کما، دارابا کم، دارابا کی، دارابا کما، دارابا کننا، دارابا نی، دارابا نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ضمیر ابھی آگے میں نے لگائی ہے، اس ضمیر کو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں، جو کہ مفعول بنتی ہے، یہ دیکھیں مفعول کی جگہ پہ یہ ساری ضمیریں آئی ہیں ابھی جو میں نے لگائی ہیں، تو یہ کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، تو مفعول کو جب آپ نے ہٹا کے ضمیر لگا رہے ہیں تو وہ بھی ضمیر بھی تو اعرابی اعتبار سے وہی ہوگی نا، کوئی اور تو نہیں ہوگی، کیا خیال ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ تو اب یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب آپ نے زید کو ہٹا کے ایک ضمیر لے کے آئے ہیں، تو زید ہے مرفوع یعنی پیش والا ہے، تو جب اس کی جگہ پہ جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر بھی مرفوع ہوگی، وہ ضمیر بھی مرفوع ہوگی، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ضمیر مرفوع ہے، تو یہ بھی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا بھیا، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم، اور جب آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ایسے بڑھاتے ہیں کوئی آپ کے تھکتے نہیں گئے بھائی، کتنے تھک ہی گئے ہو، یہ کیڑے بخت پہ گئے۔ اب یہ دیکھیں یہاں تو واحد واحد تھے، فاعل واحد، مفعول واحد، تو اب میں نے جو یہ کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی فاعل کو بھی تثنیہ لے کے آؤ
اور مفعول کو بھی تسنیہ لے کے آؤ. تو یہ دیکھیں فاعل کو بھی ہم تسنیہ لے کے اور مفعول کو بھی تسنیہ. یہاں پر ہم نے یہ کیا کہ فاعل کو بھی جمع اور مفعول کو بھی ہم جمع لے کے آئیں. اور جب فاعل واحد تھا تو پیچھے فعل بھی واحد تھا. جب فاعل تسنیہ آیا تو فعل بھی تسنیہ آ گیا. جب فاعل جمع آیا تو فعل بھی جمع آ گیا. تو یہ دیکھیں دارابا دارابا دارابو دارابا زئی دارابا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے ان دو نے مارا. ان دو نے کن نے؟ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ زید نے. زید دو زیدوں نے مارا. کن کو مارا؟ دو بکروں کو. دو زیدوں نے دو بکروں کو مارا. ٹھیک ہے نا جی. دارابا زیدانی بکرینی. اب یہ دیکھیں تسنیہ کی حالت میں نسبی لے کے آیا ہوں. نسبی ذریعہ آپ کو پتہ ہے بکرانی بکرینی. تو نسبی اس لیے لے کے آیا ہوں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس لیے نسبی یہ حالت یہاں پہ تسنیہ کی آئی ہے. یہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب دارابو یہ جمع کا صیغہ ہے تو ان سب زیدوں نے مارا. ان سب زیدوں نے مارا. ان سب زیدوں نے بہت سے بکروں کو مارا. بہت سے زیدوں نے بہت سے بکروں کو مارا. اب یہاں دیکھیں زید کی جو جمع کی حالت ہے جمع مذکر سالم حالت رفعی. جمع مذکر سالم حالت رفعی زیدون. یہاں زیدینا نہیں آئے گا کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. یہ دیکھیں تو یہاں فاعل مرفوع ہے تو جمع کی بھی حالت رفعی آئے گی. اور یہ دیکھیں یہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو یہاں جمع کی حالت نسبی آئے گی. بکارونا نہیں آئے گا بلکہ بکارین آئے گا. بہت سے زیدوں نے بہت سے بکروں کو مارا. اب اگر بالفرض ان کو میں ہٹاتا ہوں اور ان کو ضمیروں کی شکلوں میں لکھتا ہوں, جیسے ہم نے زید کو ہٹایا تھا, بکر کو ہٹا کے ضمیر کی شکل میں لکھا تھا, ان کو ہٹائیں گے تو کیا صورتحال بنے گی اس کو آپ ذرا سمجھیے. ہم نے بیچ میں سے زید کو ختم کر دیا. زید کو جب ختم کیا تو ہو گیا دارابا بکا رینا بکا رینی بکا رینی اور دارابو بکا رینا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دو نے دو بکروں کو مارا. ان دو نے دو بکروں کو مارا. اب ان دو کا یعنی دو زیدوں کا تذکرہ عبارت میں پیچھے گزر چکا ہوگا تو وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو زیدوں نے دو بکروں کو مارا. اور زیدوں کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے زیدوں نے بہت سے بکروں کو مارا. تو عبارت ایسے ہوگی. اگر بالفرض میں اس کو ہٹاتا ہوں بکر کو بھی یہاں تسنیہ والی صورت کے اندر میں اگر ہٹاتا ہوں تو اس کی ضمیر یہاں پہ جو آئے گی وہ ضمیر کون سی آئے گی؟ اس ضمیر کو آپ نے سمجھنا ہے. تسنیہ کی ہم نے نسبی منصوب متصل جو ضمیر پڑھی ہے وہ کیا پڑھی ہے؟ ہو ہما. یہی پڑھی ہے نا, ہو ہما ہم, یہی پڑھی ہے نا. تو یہ ہما وہ آگے ہما. دارابا ہما ان دو نے ان دو کو مارا. تو یہ ہما جو ہے ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول کی جگہ پہ آئی ہے اور یہ مفعول بنتی ہے. نصب کی جگہ پہ آئی ہے جو کہ منصوب بنتی ہے اور جو فعل کے ساتھ آ کے مل کے آتی ہے تو متصل اس کو کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بھیا کچھ. تو اب ذرا سمجھیے گا یہ اس کے اندر ساری ہی ضمیریں ہیں. ایک تو یہ دیکھیں دارابا الف تسنیہ ہے جو کہ مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل
अलिफ तस्निया वावे जमा नूने निस्वा ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना तू ना, ये वो ज़मीर है अलिफ तस्निया जो दो के ऊपर दलालत करती है। लेकिन क्योंकि ये फ़ाइल बनती है, ये ज़ैद की जगह पे आई थी तो ये फ़ाइल बनेगी, मरफू इसको कहेंगे, और ये मिल के आई है। लेकिन ये नसब वाली जगह पे आएगा, इसको मंसूब कहेंगे जो कि मिल के आएगी। ये देखिए ये दो ज़मीरें इस एक जुमले में आई हैं। यहाँ पर नीचे आपको ये वावे जमा तो नज़र आ रही है जो कि फ़ाइल की जगह के ऊपर आई है। अगर हम बका रीना को यहाँ से हटाएं तो हुमा की अगली सूरत जो थी वो थी हम, दाराबू हम, उन सब ने उन सब को मारा, तो ये हम लगा देंगे। दाराबूहुम, उन सब ने उन सब को मारा। तो ये देखे ये अब इसकी जगह पे आई है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ये हुमा हुम, ठीक है, ये मंसूब मुत्तसिल है, और ये वाव जो है ये मरफू मुत्तसिल है। ये ज़मीर आज मैंने थोड़ी सी समझाई है, इनका इस्तेमाल अब मुसलसल आया करेगा, रोज़ाना आया करेगा इंशाअल्लाह। तो ज़मीरें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसी सबक को हम आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हमारे भी यहाँ पे मगरिब का टाइम करीब हो गया है, तो हमने भी अभी नमाज भी पढ़नी है। तो आज का सबक इतना ही है भाई, लगता है मुझे सबक काफ़ी तवील हो गया आज। हाँ 42 मिनट की तकरीबन क्लास हुई है। इन पिछले सारे सबकों को आप याद करें अच्छे तरीके से, सब्र तहम्मुल के साथ, भागना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ भागना नहीं है, बस कुछ भी हो जाए। और मैं तो ये कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि हमसे आपको लाख किस्म के एतराज़ात क्यों नहीं, बुग़्ज़ रनाद क्यों नहीं, लेकिन सबक के मामले के अंदर बिल्कुल आपने सबक ही बस याद करना है। क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग सुनते हैं हमें, जिन लोगों से हमारी डिबेट रहती हैं, मुकालमात हमारे होते हैं, मुबासात होते हैं, इल्मी बहसें होती हैं, तो वो लोग भी आते हैं, तो वो अपना बुग़्ज़ रनाद अपने दूसरी साइड पे रख देना, सबक के वक़्त सिर्फ सबक बस। तो इसको आप याद करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। दुआ को रहिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।